اورنج ٹرین اپنی نوعیت کا پاکستان کے اندر واحد پروجیکٹ ہے جو کہ کافی عرصہ تک متنازع ہونے کی وجہ سے معرض التوا میں رہا۔ اورنج ٹرین پروجیکٹ کو اس بنیاد پر چیلنج کیا گیا کہ اس منصوبہ کی تعمیر کی وجہ سے تاریخی عمارات کو خطرات لاحق ہیں۔ اس مقصد کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو انووک کیا گیا، جس کی بنیاد دو اسٹیچوز تھے، ایک دی اینٹیکس ایکٹ 1975 اور دوسرا دی پنجاب اسپیشل پریمیسز آرڈیننس 1985۔ اس پروجیکٹ میں 11 سائٹس کو اینٹیک ڈکلیئر کیا گیا، لہٰذا اورنج ٹرین پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اسپیشل پرمیشن کی ضرورت تھی۔ ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈائریکٹر جنرل آف آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی تھے۔ کافی غور و خوض کے بعد پروجیکٹ کے جاری رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ فیزیبلٹی رپورٹ میں کافی وضاحت تھی کہ مذکورہ پروجیکٹ سے اینٹیکس سائٹس کو کوئی خطرات لاحق نہیں، مگر لاہور ہائی کورٹ نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے دی گئی پرمیشن کو ڈسمس کر دیا۔ اپیکس کورٹ نے آبزرو کیا کہ مین ڈس ایگریمنٹ کنسلٹنسی فرم کے بارے میں تھا، جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہائر کی گئی تھی، جس کی وجہ سے مذکورہ رپورٹ کی کریڈیبلٹی سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ عدالت نے حکم دیا کہ نیا انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے جو نئی فیزیبلٹی تیار کرے، اور ایک مرتبہ پھر اس فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ کے مطابق کنفرم کیا گیا کہ متذکرہ سائٹس کو پروجیکٹ کی تعمیر سے کوئی خطرات لاحق نہیں ہیں۔ اپیکس کورٹ نے آبزرو کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے معاملے کو بغیر ریزنیبل جسٹیفیکیشن ڈیسائیڈ کیا اور محض بائسڈ رپورٹ کے خدشہ کو بنیاد بنایا۔ مقدمے کے سائلین پٹیشنرز نے بھی عدالتوں کو مس لیڈ کیا کہ یونیسکو نے دھمکی دی ہے کہ شالامار باغ کو ورلڈ ہیریٹیج لسٹ سے نکالا جائے۔ اپیکس کورٹ نے یونیسکو کے آرگومنٹ کو مسترد کیا اور پنجاب گورنمنٹ کو ہدایت کی کہ یونیسکو کے ساتھ مل کر عملی اقدامات کیا جائیں تاکہ کلچرل سائٹس کو کسی بھی ہونے والے نقصان سے بچایا جا سکے۔ اپیکس کورٹ نے حکومت پنجاب کے اس آرگومنٹ کو اپریشیٹ کیا کہ مذکورہ پروجیکٹ کی وجہ سے متذکرہ سائٹس تک رسائی میں آسانی پیدا ہوگی اور ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ اس طرح فاضل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب گورنمنٹ کی لانگ اویٹڈ اپیل منظور کر لی اور لاہور ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر خارج کر دیا۔ مزید یہ کہ عدالت عظمیٰ نے یہ بھی ہدایت کی کہ پنجاب گورنمنٹ تمام ضروری انتظامات کرے تاکہ تاریخی عمارتیں اسٹیبل رہیں اور کنسٹرکشن پراپر وائبریشن ٹیسٹ میکنزم کے تحت ہو۔ ڈسٹ کنٹرول اور کنٹرول آف سپرنکلنگ واٹر بھی تعمیل کا حصہ ہوں۔ کنسٹرکشن کے دوران پریزروڈ سائٹس کو پروٹیکٹیو شیٹ سے کور کیا جائے۔ پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کے لیے انڈیپینڈنٹ ماہرین ہائر کیے جائیں۔ ماہرین ایڈوائزری کمیٹی کو رپورٹس سبمٹ کریں گے اور ڈی جی آرکیالوجی کو ریکمنڈیشنز بھی دیں گے۔ پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد ٹرینز 2 ہفتے کے لیے ایکسپیریمنٹل بیسز پر چلائی جائیں گی اور ان کو مانیٹر بھی کیا جائے گا، جبکہ ٹرینز کو ماہرین کی اپروول کے بعد ہی کمرشلی چلایا جا سکے گا۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہیں کیا وہ قابل قبول حد میں ہیں، یعنی ایکسیپٹیبل لمٹس میں ہیں۔ مزید یہ کہ پریزروڈ سائٹس کے نزدیک
ٹرینس کی سپیڈ کم کر دی جائے گی، عام لوگ اور سیاح کسی قسم کے ڈیمیج بارے شکایت کر سکیں اور اس کی سہولت مہیا ہوگی۔ ایپیکس کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ بھی ڈائریکٹ کیا کہ 100 ملین روپے کا فنڈ تاریخی عمارتوں کی مانیٹرنگ، رینوویشن اور کنسٹرکشن کے لیے مختص کرے۔ ایپیکس کورٹ کے فیصلے نے کلچر، ٹریڈیشن اور ماڈرنائزیشن کی ضرورت کے مابین بیلنس مہیا کیا ہے۔ فیصلے نے کنسٹرکشن کے لیے کمپلائنس میکنزم بھی تیار کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا آپریشنل ہونا بہت ضروری تھا چونکہ لاہور دنیا کی بڑی میٹروپولیٹنس میں سے ایک ہے جہاں ماس ٹرانزٹ سسٹم نہیں ہے، تاہم اس ضرورت کو ثقافتی اور روایتی ورثہ کے تحفظ کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ فاضل سپریم کورٹ نے یہ آبزرو کیا۔ اورنج لائن ٹرین علی ٹاؤن ٹرمینل سے روانہ ہوتی ہے اور پھر ٹھوکر نیاز بیگ، کینال ویو، رہنجر وال سے گزرتی ہوئی عبادت روڈ، روان ٹاؤن اسٹیشن، سبززار، ختم نبوت اسٹیشن، صلاح الدین، بند روڈ، سمن آباد اور گلشن راوی اور چبرجی پہ سٹاپ کرتی ہوئی انارکلی پہنچتی ہے۔ سینٹرل اسٹیشن جی پی او پہ اس کو سٹاپ اوور کرتی ہوئی پھر لکشمی سے گزرتی ہوئی لاہور ریلوے اسٹیشن جاتی ہے اور وہاں سے سلطان پورہ، پھر یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور وہاں سے رخ کرتی ہے باغبان پورہ اور پھر شالیمار گارڈن، پاکستان منٹ اور پھر محمد بوٹی سٹاپ کر کے پھر سلامت پورہ سے اسلام آباد جاتی ہے اور اس کے بعد جا کر اسٹے کرتی ہے ڈیرہ گجرا ٹرمینل۔